السلام علیکم DNN نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک اور امریکہ، انڈونیشیا اور جاپان میں عید الاضحیٰ آج منائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب، فلسطین، متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے۔ یورپ، امریکہ، انڈونیشیا، جاپان میں بھی آج عید قربان منائی جا رہی ہے۔ منا، مکہ، جدہ، مدینہ اور دیگر شہروں میں خصوصی مذبح خانوں کا انتظام کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں بھی نماز عید الاضحیٰ کے اجتماعات ہوئے، جس کے بعد لوگوں نے سنت ابراہیمی کی پیروی کے لیے مذبح خانوں کا رخ کیا۔ گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل اور نائب گورنر شہزادہ عبداللہ نے جمرات پر رمی کی اور دونوں نے مسجد الحرام پہنچ کر طواف بھی کیا، جبکہ گورنر مکہ اور ان کے نائب نے حج انتظامات کی نگرانی کی۔ برطانیہ سمیت یورپ کے دیگر ممالک میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا اجتماع مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ہوا، جس میں فرزندان اسلام نے نماز عید کی ادائیگی کی۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ بچوں نے قربانی کے جانور دن بھر ٹہلانے کی ٹھان لی ہے۔ سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے قربانی کا جانور لے لیا ہے، تو کچھ لوگ اب بھی خریداری میں مصروف ہیں، جبکہ کچھ لوگ مہنگائی کی وجہ سے قربانی کے جانور دیکھ کر ہی گزارا کریں گے۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد اور گجرات کی مویشی منڈیوں میں رش ہے اور آخری روز بیوپاری گاہکوں کی کھال اتارنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں۔ یوں تو گاہک مہنگائی سے پریشان ہیں، مگر بیوپاریوں کا اپنا رونا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کراچی ہو یا حیدرآباد، پشاور ہو یا کوئٹہ، بچوں نے قربانی کے جانور دن بھر ٹہلانے کی ٹھان لی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کے ہمراہ آستانہ عالیہ گولڑہ شریف آمد۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کی آستانہ عالیہ گولڑہ شریف کے سجادہ نشین پیر سید عبدالحق گیلانی کی آخری رسومات میں شرکت۔ وزیر خارجہ نے پیر سید عبدالحق گیلانی کے وصال پر ان کے صاحبزادوں اور لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیر سید عبدالحق شاہ گیلانی ایک بلند پایہ روحانی شخصیت تھے اور ان کی دینی، علمی اور روحانی خدمات کو تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرحوم کے لواحقین اور عقیدت مندوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اس موقع پر PTI کے مرکزی رہنما توصیف عباسی بھی ہمراہ تھے۔ چینی کی قیمت کو پر لگ گئے۔ وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام کے دعووں کے باوجود ملک بھر میں چینی کی قیمت میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری، 100 روپے فی کلو تک بکنے لگی۔ وفاقی ادارہ شماریات نے بھی ملک بھر میں چینی کی فی کلو قیمت 100 روپے تک پہنچنے کی تصدیق کر دی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق اسلام آباد اور پشاور میں چینی 100 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے، جبکہ کراچی، راولپنڈی اور کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت 95 روپے ہے۔ اس کے علاوہ لاہور، فیصل آباد، ملتان اور لاڑکانہ میں چینی کی قیمت 90 روپے فی کلو ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق آٹے سمیت 17 اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں ایک ہفتے میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 10 روپے، ٹماٹر 14 روپے فی کلو مہنگا ہوا ہے، جبکہ آلو پیاز کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں مجموعی طور پر مہنگائی 0.31% بڑھ چکی ہے۔ بڑی عید کی بڑی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ لوگوں نے جانوروں کی خریداری کے ساتھ ساتھ چھرے چاقو بھی تیز کرانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے محمد جاوید کی شاہکوٹ سے اس رپورٹ میں۔ جو عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، جہاں جانوروں کی خریداری عروج پر ہے، تو وہیں چھریاں چاقو بوتے تیز کروانے اور نئے خریدنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ عام دنوں کی نسبت عید کے دنوں میں بہت رش ہوتا تھا، لیکن کورونا وائرس اور مہنگائی کی وجہ سے کام بہت کم ہے، جبکہ خریدار بھی شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال پر بھی چوریاں چاقو بودے کے ریٹ ان کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ بورے والا میں عید قرباں پر بچے بھی پرجوش، قربانی کے جانوروں کو ہار سنگھار کر کے بازاروں میں گھمانے لگے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان سلیمی کی اس رپورٹ میں۔ بورے والا میں عید قرباں کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ عید قرباں پر بچے بھی خوش
और पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जानवरों के हार श्रृंगार करके बाजारों और गलियों में घूमने लगे बच्चे जानवरों को प्यार करते, पानी पिलाते और चारा खिलाने में मसरूफ हैं। नन्हे बच्चों का कहना है कि हमने बड़े शौक से पाला है और ईद के दिन अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। तो किसी ने कहा कि मैं रोज़ चारा खिलाती हूँ, पानी पिलाती हूँ, सुबह सवेरे सैर को भी लेकर जाती हूँ। कामों की मवेशी मंडी में तेजी, मंडी में जानवर महंगे होने की वजह से खरीदार ना होने के बराबर। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद नवीद गोराया की इस रिपोर्ट में। कामों की मवेशी मंडी आसमान से बातें करने लगी। मंडी में जानवर महंगे होने की वजह से खरीदार दिखाई ही नहीं दे रहे और लोग जानवर खरीदने से नाला नजर आते हैं। व्यापारियों का कहना है कि लोग जानवर खरीदने तो आते हैं मगर रेट पूछकर वापस चले जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब खरीदारों का कहना है कि जानवरों का महंगा होना हमारे लिए वबाले जान बन चुका है। हजारों का जानवर लाखों में बताते हैं, हम कैसे खरीदें? और हुकूमत ने फिर से स्मार्ट लॉकडाउन शुरू कर दिया है। बोरेवाला में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ईद के मौके पर शहर को साफ सुथरा और कुर्बानी की आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में सिविल सोसाइटी और बल्दिया के अमले ने घरों में शॉपिंग बैग्स तकसीम करने का अमल शुरू कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा के मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बोरेवाला में बाकायदा प्लान तरतीब दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब की क़यादत में आज सिविल सोसाइटी नेटवर्क के अरकान और बल्दिया के अमले ने घर घर जाकर कुर्बानी की आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए शॉपिंग बैग्स तकसीम किए। इस मौके पर सिविल सोसाइटी के पैटर्न इन चीफ शेख शहजाद मुबीन और उनके दीगर अरकान के अलावा टाइगर फोर्स के जवान भी उनके हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब ने अवाम के नाम पैगाम में कहा कि ईद के पुरमसरत मौके पर शहर को साफ सुथरा रखने का जो प्लान तरतीब दिया गया है, इसमें बल्दिया का अमला हमा वक्त ड्यूटी देगा। शहरी कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें घरों के बाहर ना फेंकें बल्कि शॉपिंग बैग्स में डालकर करीबी डंपिंग पॉइंट पर जाकर फेंकें ताकि उन्हें इकट्ठा करने में आसानी हो। शहरियों को चाहिए कि वो भरपूर ताउन करें। पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तानी और अफगान फोर्सेस में जंगबंदी, कबायली रहनुमा और MPA सरदार असगर खान अचकजई का अफगान हुक्काम से राबता। मजीद जानते हैं जफर अचकजई की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज पाक अफगान सरहद जीरो लाइन पर एहतजाजी मुजाहिरीन और FC के दरमियान झड़प हुई थी। सिक्योरिटी हुक्काम और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात हुए जिसमें फैसला किया गया कि पाक अफगान बॉर्डर को 2 दिन के लिए उन मुसाफिरों के लिए खोल देंगे जो सरहद की दोनों तरफ फंसे हुए हैं। कल बड़ी तादाद में मुसाफिर सरहद पहुंचे जिनमें खवातीन, मर्द और बच्चे भी शामिल थे, लेकिन बॉर्डर को नहीं खोला जा सका, जिस पर चमन में जारी एहतजाजी धरने के मुजाहिरीन ने पाक अफगान बॉर्डर पर शदीद एहतजाज किया। इस पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई जिसमें खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 20 जख्मी हो गए थे। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बाबे दोस्ती गेट पर धावा बोल दिया था और पाक अफगान बॉर्डर पर वाक़े क्वारंटीन कैंप और नादरा ऑफिस को आग लगाई थी। याद रहे कि पाकिस्तानी हुकूमत ने कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र पाक अफगान बॉर्डर को 2 मार्च से हर किस्म की तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। दीपालपुर और गिरदोनवा में स्मार्ट लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने और जायजा लेने के हवाले से DSP आबिद हुसैन जफर की क़यादत में फ्लैग मार्च। मजीद तफसीलात जानते हैं इश्तियाक अहमद जट की इस रिपोर्ट में। दीपालपुर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में हुकूमत पंजाब की जानिब से ईद उल अजहा के मौके पर लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने और सिक्योरिटी का जायजा लेने के हवाले से DSP दीपालपुर आबिद हुसैन जफर की क़यादत में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें सर्कल भर के थानों के इंचार्ज, पुलिस मुलाजिमीन, एलियट फोर्सेस और रेस्क्यू की टीमों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ DSP ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फ्लैग मार्च का मकसद स्मार्ट लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद करवाना था। इलेक्शन मुलतवी करवाने के मामले पर रिपब्लिकन्स की भी मुखालिफत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ गया। ट्रंप ने अपने नए बयान में कहा है कि इलेक्शन का नतीजा उसी रात मालूम हो जाना चाहिए, ये ना हो कि कई रोज और महीनों या सालों तक
تک انتظار کرنا پڑے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن ملتوی کرنے کا سوال اٹھا کر نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا، لیکن الیکشن ملتوی کرنے کے معاملے پر صدر ٹرمپ کو ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے سرکردہ افراد نے بھی الیکشن ملتوی کرنے کی مخالفت کی ہے۔ رکن وفاقی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب صدر، آپ کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ ایلن وائنٹر نے کہا کہ ریاستیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ آپ فنڈ دیں تاکہ محفوظ الیکشن ہو سکیں۔ سابق سربراہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب صدر، آپ ریاستوں کو فنڈ دینے کے لیے کام آخر کیوں نہیں کرتے؟ پی سی بی بورڈ آف گورنرز کا اجلاس دوہری شہریت کا معاملہ زیر غور نہیں آ سکا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بورڈ آف گورنرز کا ویڈیو لنک پر اجلاس ہوا، جس میں دوہری شہریت اور چیف ایگزیکٹو وسیم خان کے استعفے پر غور نہیں ہوا۔ ترجمان کے مطابق بورڈ میں تمام تقرریاں اور کام آئین کے مطابق ہیں۔ اجلاس میں سی ای او وسیم خان نے پاکستانی ٹیم کی تیاریوں پر بریفنگ دی۔ جاوید مرتضیٰ پی سی بی کے نئے چیف فائنینشل آفیسر مقرر کر دیے گئے، وہ 3 اگست سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ ویڈیو لنک اجلاس برطانیہ میں موجود چیئرمین احسان مانی کی صدارت میں ہوا، جس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر وسیم خان بھی شریک تھے۔ ترجمان کے مطابق وسیم خان کے استعفے کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ وسیم خان کی دوہری شہریت پی سی بی آئین سے متصادم نہیں ہے اور احسان مانی پاکستان میں ٹیکس فائلر ہیں۔ بورڈ میں کام قانون اور آئین کے مطابق ہو رہا ہے۔ اجلاس میں پی سی بی نے 30 سالہ ملازمت کا تجربہ رکھنے والے جاوید مرتضیٰ کو چیف فائنینشل آفیسر مقرر کر دیا ہے۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔